على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. دنیا میں کون عقل مند ہے اور کتنا عقل مند ہے؟ اس حوالے سے لوگوں کی اپنی اپنی عقل کے حساب سے آراء مختلف ہیں. ایک شخص جس کو بڑا دانا عقل مند تصور کرتا ہے، دوسرا شخص اسی کو بے عقل اور ناسمجھ خیال کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں تک انسان کی اپنے حوالے سے بات ہے تو انسان جتنا مرضی عقل میں کم کیوں نہ ہو، وہ اپنے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ان لوگوں کی نشانیاں، علامتیں اور خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں عقل والے ہیں. اور صرف عقل والے نہیں، اللہ نے انہیں اولو الالباب کہا ہے. الباب لب کی جمع ہے. عربی لغت میں انتہائی پاکیزہ، صاف ستھری، اچھی اور عمدہ عقل کو عربی میں لب کہا جاتا ہے. اللہ نے وہ خوبیاں بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ لوگ ستھری، پاکیزہ اور عمدہ عقلوں والے ہیں، محض عقل والے نہیں. تو کئی مقامات پہ ان کی خوبیاں مذکور ہیں. ایک مقام سورۃ الرعد میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عقلوں والوں کی 10 خوبیاں اور خصلتیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. ان 10 میں ہر ایک ہی بڑی جامع خوبی ہے، تو ایک عرض کرتا ہوں اور اس کی جامع بھی بیان کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں عقلوں والے وہ ہیں وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ ہر چیز کو جوڑتے اور ملاتے ہیں جسے جوڑنے اور ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب صرف صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی اس کے وسیع معنوں میں سے ایک معنی ہے، سارا کچھ اس میں نہیں. کیوں؟ معنی تو یہ ہے وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ عقلوں والے وہ ہیں جو ہر اس چیز کو جوڑتے اور ملاتے ہیں جسے جوڑنے اور ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے.
اس میں برسر فہرست سب سے پہلے بندے کا اللہ سے تعلق ملنا اور قائم ہونا ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تعلق جوڑا جائے۔ اب اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا کہ آدمی اللہ پہ صحیح ایمان رکھتا ہو، صحیح عقیدہ توحید رکھتا ہو، ارکان ایمان ارکان اسلام پورے کرتا ہو، اللہ کو یاد رکھتا ہو، بلاتا نہ ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، نافرمانی نہ کرتا ہو، اللہ کا شکر بجا لاتا ہو، نہ شکری نہ کرتا ہو، وہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے والا۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں تو یہ آتی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ملاتے ہیں جسے ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی وہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط جوڑتے اور قائم کرتے ہیں۔ ہر حال میں ان کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے، ایمان والا بھی، عبادت والا بھی، اطاعت والا بھی، اور ہر موقع کی مناسبت سے رجوع اللہ والا بھی، کہ نیکی کی توفیق کے لیے اللہ سے تعلق، نیکی کر لی ہے قبولیت کے لیے اللہ سے تعلق، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع، گناہ ہو گیا ہے توبہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع، مشکل میں آسانی کے لیے اللہ سے رابطہ، نعمت ملنے پر شکر کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع۔ یہ ہے برسر فہرست اللہ سے تعلق سے ہی جوڑنا۔ دوسرا معنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پر درست ایمان ہو، آپ کے بارے ختم نبوت کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کی اتباع ہو، پیروی ہو، ماں باپ آل اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ عقلوں والے اس تعلق کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ یہ تعلق تو اتنا اہم ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا، ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی نشانی بھلا کیا ہے؟ میری پیروی کرو۔ یہ نشانی ہے کہ تمہارا اللہ سے پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو تعلق قرآن و سنت میں آیا ہے وہ قائم رکھنا اور سچے دل سے آپ کا احترام کرنا، آپ کی عزت و توقیر بجا لانا، یہ آپ سے تعلق جوڑنا ہے۔ یہ نہیں کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیروی کسی اور کی، اطاعت کسی اور کی، محبت کسی اور سے، حکم فیصلہ کسی اور کا، نہیں، یہ تو پیغمبر سے تعلق کٹ جائے گا۔ تیسرا مطلب کہ ہر وہ اس چیز کو ملاتے ہیں جسے جوڑنے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن و سنت میں ہر مومن و مسلم کو قرآن کریم سے بھی ناطہ اور تعلق جوڑنے کا حکم ہے۔ کس طرح کا تعلق صرف ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، ورنہ قرآن میں اور بہت ساری حدیث میں بڑی تفصیل ہے کہ مومن کا قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، جو آج اکثر لوگوں نے کاٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے ہیں، بڑی پیاری دعا، یا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اللہ اکبر، اخیر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے گر گرانے میں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر فیصلہ مجھ پہ نافذ ہے، اور تو جو بھی میرے بارے فیصلہ کرے عین عدل ہے۔ اللہ اکبر،
میں تجھ سے تیرے حارث نام کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا ہے، اپنی کتاب میں اتارا ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلایا ہے، یا اپنے ہی خزانے علم غیب میں رکھا ہے۔ اتنی عاجزی والا انداز اختیار کر کے مانگا کیا، اس سے پتہ چلتا ہے بندے کا قرآن سے تعلق کیسا۔ کیا مانگتا ہوں؟ انت جعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھلانا، اس پہ عمل کرنا، اس کو اختیار کرنا، یہ میرے لیے مزیدار ہو جائے، دل کی بہار بنا دے قرآن، میرے سینے کا نور بنا دے کہ میں قرآن کا ایسا فہم حاصل کروں کہ قرآن کے علم اور فہم سے میرا سینہ روشن ہو جائے۔ یا اللہ قرآن کریم کو میرے آئندہ کے فکروں کا بھی علاج بنا دے، اور جو دکھ پہنچ چکے ہیں ان کی بھی شفا بنا دے۔ جس کا مطلب ہے فکر لاحق کو بندہ قرآن پڑھے، جو غم پہنچ چکا ہے صبر کے لیے بندہ قرآن ہی پڑھے، ایسا پیار قائم ہو قرآن سے۔ اس ایک حدیث میں جو قرآن سے تعلق جوڑنے کا انداز بیان کیا گیا ہے نا، زبردست ہے، اور تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کا تعلق جوڑے ہوئے۔ تو اس لیے وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلُ، وہ ملاتے ہیں جو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں قرآن سے تعلق ملانا بھی شامل ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح چوتھا مطلب وہ صلہ رحمی ہے جو زیادہ معروف ہے، رشتہ داری میں لانا۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کا پسندیدہ مشغلہ رشتے توڑنا ہے۔ نہیں، عقلوں والے وہ ہیں جو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اسے ملاتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا جو بدلے میں صلہ رحمی کرے وہ کوئی نہیں صلہ رحمی کرنے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی، تو جی کو تو سارے جی کرتے ہیں، فرمایا صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا، رشتے جوڑنے والا وہ ہے کہ جو توڑنے والوں کو ملائے، جو توڑنے والوں کو ملائے، یہ ہے صحیح صلہ رحمی کرنے والا۔ صلہ رحمی اتنی برکت والا عمل ہے، اللہ اکبر، کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا رشتہ داری کو مخاطب کر کے جو تجھے جوڑے گا میں جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق میں اور عمر میں برکت ہو صلہ رحمی کرے۔ آج بے برکتی کے اسباب میں ہے کہ قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ معنی بھی ہے۔ پانچواں اور آج کے درس کا آخری مطلب، اور وہ ملاتے ہیں جو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کہ جن کے بھی حقوق بندے کے ذمہ ہیں، رشتہ داروں کے علاوہ بھی ہمسایوں کے حقوق ہیں، کاروباری شراکت دار کے حقوق ہیں، بائع کے ذمہ مشتری کے حقوق ہیں، مشتری کے ذمہ بائع کے، حکمران کے ذمہ عوام کے، عوام کے ذمہ حکمران کے، یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، کوئی بندہ حقوق سے مستثنا نہیں۔ جو جس کا حق ادا کرے گا اسی سے تعلق قائم رہتا ہے، جب حق نہ ادا کیا جائے تو تعلق کٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ وہ سارے حقوق والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور تعلق قائم رکھتے ہیں، حقوق کی عدم ادائیگی سے تعلق منقطع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو عقلوں والے کہا ہے۔ آج ہم اس کے علاوہ ادھر ادھر کی چیزوں کو بڑی دنائی، دانشوری اور سمجھداری سمجھتے ہیں۔ نہیں، صحیح معنوں میں عقل والا وہ ہے جس میں وہ خوبیاں پائی جائیں جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر کے انہیں عقل والے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔